ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ رشتوں کی ڈور میں مان ٹوٹ جانے پہ گرہ لگی رہے تو بس گرہیں بچ جاتی ہیں، اور یہ تو جانتے ہو نا کہ تم گرہیں کھولنے میں وقت لگتا ہے اور اکثر ڈور ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو، اس لیے کبھی بھی کسی انسان کا بھروسہ نہ توڑو۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ عورت کو مسجد میں بھیجنے سے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے، مگر اسکول اور کالج، یونیورسٹیوں، بازاروں، آستانوں اور مزاروں پر بھیجنے سے تو جیسے اتحاد امت کا درس دیا جاتا ہے۔ صاحب نے ٹیکسی روکی، بیٹھے تو دیکھا کہ ڈرائیور نے تلاوت لگا رکھی ہے۔ پوچھا کوئی مر گیا ہے کیا؟ ڈرائیور نے کہا ہاں صاحب، ہمارا ضمیر۔ کسی کی برائیوں کا کھاتا کھولنے سے پہلے اپنی نیکیوں کا حساب کتاب ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کی فکر میں ہم اپنا سب کچھ کھو بیٹھیں۔ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا، بلکہ یہ انسان کے اندر کی انسانیت اور قلب کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بیماری سے بچائے، آمین۔ دوستی کمل کا وہ پھول ہے جو خلوص کی جھیل میں کھلتا ہے۔ غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے، خوشحالی اور فراخ دستی کو ناداری اور تنگ دستی کے آنے سے پہلے، فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اگر کبھی کوئی آپ کا دل دکھائے اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے ساری دنیا سے خوشیوں کے رنگ اڑ گئے ہیں، تو اس وقت بس ایک نظر اوپر اس کھلے آسمان کو دیکھیں اور سوچیں کہ وہاں بیٹھا آپ کا پروردگار آپ سے غافل نہیں ہے۔ اس نے کس محبت سے آپ کو بنایا ہے؟ کیا کوئی اپنی کسی محبت سے بنائی ہوئی چیز کے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ کچھ چیزیں درد دیتی ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ اندھیری رات کے بعد ہی روشن دن ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ بنا مطلب کے اچھے بنیں، مطلب کے لیے تو سبھی اچھے بن جاتے ہیں۔ بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی۔ بیٹیاں ماں باپ کے دکھ بانٹتی ہیں اور بیٹے بیچارے جائیداد بانٹتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیجئے۔ کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سبھی خواہشیں اسی جہاں میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو سوائے اللہ کے کبھی کسی سے توقع مت رکھنا، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا پھر مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر کبھی رد نہیں ہوتی۔ جس طرح ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں، بالکل اسی طرح دعائیں سب کچھ تبدیل کر دیتی ہیں۔ 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرنا، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔
ہم بھی عجیب مسلمان ہیں، استطاعت کے بغیر حج ہم پر فرض نہیں لیکن کرنا چاہتے ہیں، نماز کی استطاعت ہے لیکن پڑھنا نہیں چاہتے۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیے حضور، یقین مانیے وہ خوشی آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی۔ محبت چاہے جتنی بھی پاکیزہ اور خالص ہو، بنا نکاح کے حرام ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ مسکراہٹ اوروں میں بانٹ کر دیکھیے، آپ کے چہرے کے ساتھ آپ کا دل بھی خوشی محسوس کرے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جو تھا اچھا تھا، الحمدللہ۔ جو ہے بہتر ہے، ماشاءاللہ۔ جو ملے گا بہترین ہوگا، انشاءاللہ۔ لوگوں کا سہارا بنیں اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہیں، نہ آپ کبھی بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے نا تو آپ کی محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا مگر بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار تو وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، یہ سوچ کر کہ دنیا میں ہم سے بھی زیادہ پریشان حال لوگ موجود ہیں۔ زندگی جب آپ کو تلخ ترین لگنے لگے تو سمجھ جائیں کہ خوشیوں کا دروازہ کھلنے کا وقت قریب ترین ہے۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو خود گاڑی موڑنی پڑتی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔